اچھا اب یہ سارے مل کے کیا کہہ رہے ہیں مجھے؟ یہ سارے مجھ کے کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں اگر آپ نے چلنا ہے آگے، اگر آپ کی حکومت سے چلنا ہے تو این آر او دے دو. اب میں آپ کو صرف آپ سے کس نے این آر او مانگا ہے براہ راست؟ این آر او انہوں نے لکھ کے دیا ہوا ہے فیٹف کے اندر. انہوں نے 34 جو مسودہ ہے 34 انہوں نے کہا نیب کے اندر چینجز کرو تاکہ نیب ختم ہو جائے اور یہ ساری چوریاں بچ جائیں ان کی. رائٹنگ میں ہے. بیک ڈور بھی رابطے کیے ہیں کہ آپ ہمیں بخش دیں کسی طرح سے. پہلے تو دیکھیں، پہلے تو میسیج بھجواتے رہے نا. کس کے ذریعے؟ ان کے نیچے لوگوں کے، ہمارے لوگوں سے ٹچ تھے کہ جی دیکھیں اگر اسمبلی چلوانی ہے تو دیکھیں یہ بات کرنی پڑے گی، ڈائلاگ کرنا پڑے گا. ڈائلاگ کیا ہے؟ ہمیں چوری. اب ایک چیز جمیل ذرا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں میں تو آیا ہوں ایک کولیشن گورنمنٹ میں، یہ یاد رکھیں کہ اور یہ آپ کی مجبوری ہے. جمہوریت کے اندر پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں، یہ بھی میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، ایک تاریخ کا، میں پالیٹکس کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں، تاریخ کا بھی. پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اندر اگر آپ ریفارم کرنا چاہتے ہیں، جب تک آپ کے پاس ایک بھاری اکثریت نہ ہو آپ کر ہی نہیں سکتے. کیونکہ ریفارم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ریفارم کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جب ریفارم کرتے ہیں وہ تکلیف دہ ہوتی ہے، نہیں تو سارے کر لیں. ریفارم کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ریفارم کیوں کرنی پڑتی ہے کہ جناب میں بیمار ہوں، اب مجھے کوئی پیٹ میں کینسر ہوئی یا کوئی بیماری ہے، اب جب میں وہ آپریشن کر کے کاٹ کے نکالوں گا تو مجھے تکلیف سے گزرنا پڑے گا. وہ ملک کا بھی یہی حال ہوتا ہے. تو جب آپ ریفارم کرتے ہیں اور آپ کے پاس اکثریت ہے ہی نہیں، وہ سارے اکٹھے ہو کے، جس طرح یہ نہیں ابھی یہ سارا یہ ٹولہ چوروں کا اکٹھا ہوا ہے، یہ سارے آپ کو ہر جگہ جی مہنگائی ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کیا سارا ان کی وجہ سے ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ آپ کو اپنی میجورٹی بھی سنبھالنی پڑتی ہے، آپ کو پارٹنرز بھی سنبھالنا ہے، کولیشن. تو ایک کمزور حکومت کے لیے پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں ریفارمز بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو ایک مضبوط پولیٹیشین یعنی عمران خان صاحب کو وہ کمزور سیٹ اپ گورنمنٹ کا جس میں کہ آپ کے پاس اکثریت نہیں ہے، آپ قوانین پاس نہیں کرا سکتے، آپ کے لیے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، تو اس کمزور سیٹ اپ پہ ایک مضبوط ترین سیاستدان جس کا کوئی خاندانی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، اس کو بیٹھے ہوئے کیسا لگتا ہے؟ پھر تو آپ کو چھوڑ دینا چاہیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ if you're not comfortable with the system، آپ کو چھوڑ دینا چاہیے. جمیل چھوڑ دینا چاہیے تو ان لوگوں کو آپ کہیں جو لوگ جن کو مقابلہ نہیں کرنا آتا. اب آپ کو میں مثال دیتا ہوں کہ جنرل مشرف، آرمی چیف، ہیڈ آف گورنمنٹ، جوڈیشری ان کے کنٹرول میں، امریکہ کی بیکنگ، باہر سے پیسہ آ رہا ہے، یعنی اس سے طاقتور تو کوئی نہیں تھا. میرے پاس تو وہ طاقت نہیں ہے نا. اور نیب اس کی اپنی، میرے تو نیب کنٹرول میں نہیں ہے. جوڈیشری اس کے کنٹرول میں، میں تو جوڈیشری کنٹرول نہیں کر رہا. اکثریت میرے پاس نہیں ہے. ہاں تو اس مشرف نے پہلے گھٹنے ٹیکے اور نواز شریف کو این آر او دیا ہے. یہ جو براڈ شیٹ کا ہے اب یہ کیا ہے؟ سارا یہ ہے کہ انہوں نے کہا پیسے ریکور کرنے ہیں، اور وہ کلثوم نواز سڑکوں پہ نکلی. ایک کلثوم نواز کے اوپر، میرے پہ تو سارا چوروں کا ٹولہ نکلا ہوا ہے، وہ ایک کلثوم نواز نکلی. جنرل مشرف اتنا طاقتور، اس نے جا کے این آر او دے دیا اور وہاں اس کو سعودی عربیہ بھیج دیا 10 سال. ایک منٹ ٹھہر جاؤ. دوسرا وکیل نکلے، 1 ارب روپیہ خرچ کیا تھا انہوں نے زرداری کے سوئٹزرلینڈ میں جو پیسے پڑے ہوئے تھے $60 ملین، اور ایک سر محل جو زرداری نے اسمبلی میں کہا تھا کہ میرا نہیں ہے، اس کے اوپر 1 ارب روپیہ پاکستان گورنمنٹ نے باہر وکیلوں پہ خرچ کیا. یہ نواز کو پہلے این آر او دیا، پھر زرداری کے اوپر. جب وہ سر محل بکا، کیونکہ انہوں نے تو کہا ہمارا ہے ہی نہیں، گورنمنٹ نے کیس کیا، وہ بکا. اب پیسہ پاکستان کو آنا تھا، وہ ادھر چلا گیا. اتنے میں این آر او دے کے وہ بھی پیسہ لے گیا. وہ جو 60 ملین پڑا ہوا تھا سوئٹزرلینڈ میں وہ بھی ہضم کر گیا. اب سنیں ہوا کیا کہ وکیل نکلا ہے سڑکوں پہ، وکیل نکلے. مشرف جتنی اتنی طاقت جس کے پاس ساری، وہ گھبرا کے این آر او دے دی. اب مجھے دیکھیں، کوئی میرے پاس نہ طاقت ہے، کلیئر میجورٹی، کولیشن گورنمنٹ، عدلیہ آزاد، نیب کا ہمارا سارا نیب ان کی بھری ہوئی ہے. اس دور میں بھی میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ان کو ایک آدمی کو میں این آر او نہیں دوں گا. اور اس کی وجہ ہے کیونکہ اس ملک کو جتنا بڑا ان 2 این آر او سے نقصان پہنچا ہے، آج جو ہم 4 گنا ہمارا قرضہ بڑھا،
آج ہمارے پاس جو پیسے نہیں ہیں اپنی تعلیم کے لیے, سڑکوں پہ, صحت کے لیے, ہسپتالوں کے لیے, سوچے آدھا جو ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے قرضوں کی قسطیں ادا کرنے میں جو انہوں نے قرضے لیے ہوئے ہیں. اب کس طرح ایک 22 کروڑ کا ملک کون چلا سکتا ہے؟ ہر جگہ مصیبت ہے. وہ کبھی کلارکس پیسے مانگ رہے ہیں کہ جی ہماری تنخواہیں کم ہیں, ہر کوئی رو رہا ہے کہ جی ہماری مہنگائی کی تنخواہ کا. سو میں صرف آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ پہلے ملک کو بینکرپٹ کیا, اب لوگوں کو سڑکوں پہ نکل کے اکسا رہے ہیں. صرف ان کی ایک ڈیمانڈ ہے کہ میں ان کو NRO دے دوں جو نہیں ملے گا. اس کے لیے یہ مختلف طریقے بھی ہمیں نظر آ رہا ہے یہ اختیار کر رہے ہیں. میں پرٹیکولرلی میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے الائی ہیں GDA والے, محمد علی درانی صاحب پیر پگاڑا کا پیغام لے کے گئے ہیں شہباز شریف صاحب کے پاس, پھر کہہ رہے ہیں ٹریک 2 ڈپلومیسی, اور بھی لوگوں سے مل رہے ہیں. واٹ از یور اوپینین اباؤٹ دیٹ ٹریک 2؟ نہ کسی نے میرے سے پوچھا, آپ کے کانسنٹ کے ساتھ نہیں گئے, نہ میرے سے کسے پوچھا, اور اگر کوئی میرے سے پوچھتا تو میں کہتا کوئی ٹائم ضائع نہ کرو, کیونکہ ڈپلومیسی کیا ہے جی, آپ جائیں گے وہ کہیں گے جی NRO دے دو, اور کیا آپ جو مرضی بات کریں گے نا, اور بات شروع کریں گے اچھا جی یہ بھی ہونا چاہیے, ٹھیک نہیں NRO دے دو. ان کا تو اور مقصد دیکھیں جی, انہوں نے یہ جو براڈ شیٹ کا ہے, اب یہ کیا چیز نکلی آپ کے سامنے؟ اس میں صرف یہ چیز سامنے آئی کہ ایک فرم وہ کہتی ہے ہم نے ان کے پیسے بھی ڈھونڈ لیے, کدھر کدھر پڑے ہوئے تھے, سب کچھ تیار تھے, ایک دم گورنمنٹ نے ان کو NRO دے کے کہتا جی آپ پیچھے ہٹ جاؤ. پھر وہ دوسرے تو وہ اس کا سارا کیس ہی یہ ہے, وہ شور یہ مچا رہا ہے کہ ہم نے تو ان کے پیسوں کے پیچھے ہم چلے گئے تھے, گورنمنٹ نے سمجھوتا کر کے اور ہمیں کہا, اور آج ہمیں کتنے پتہ نہیں ارب روپیہ دینا پڑا ہے براڈ شیٹ کو, کیونکہ گورنمنٹ نے NRO دے دیا. تو ادھر بھی مار کھائی گورنمنٹ نے, اور جو ان کا پیسہ باہر پڑا ہے وہ بھی ان کو. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.